جائزے کا دن ہے. آپ تھوڑی دیر سبق یاد کر لیں, میں بھی آ کر آپ کا جائزہ شروع کرتا ہوں. یار جلدی سے سبق یاد کر لو, ابھی جائزہ ہوگا. ارے بھائی سبق تو یاد کر لیں گے, ایسی بھی کیا جلدی ہے. تم یہ بتاؤ کہ آج جاوید نہیں آیا کیوں؟ ارے اس کو چھوڑو یار, تم کو پتا ہے وہ ہفتے 1-2 چھٹیاں کرتا ہے, اور بہانے بنانے میں تو ماسٹر ہے, ہر روز نئے نئے بہانے بناتا ہے. ہاں مجھے بھی پریشان ہو گیا تھا, یہ رات کے طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ بالکل نکال رہا تھا. 1 نمبر کا جھوٹا ہے, اور میں تو پڑوس میں رہتا ہے نا, اپنی چھوٹی بہن کو اتنا تنگ کرتا ہے کہ کچھ نہ پوچھو. صحیح بات ہے, اس لیے تو اس سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا. بہت ہی گندا لڑکا ہے, بات بات پر لڑتا ہے. استاد جی یہ کیا ہے؟ بچوں یہ میں آپ کے کھانے کے لیے لایا ہوں. لیکن یہ تو کچا گوشت ہے, کچا گوشت تو نہیں کھایا جاتا. لیکن ابھی تو آپ سب کچا گوشت کھا رہے تھے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ میرے جانے کے بعد اپنے بھائی جاوید کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہے تھے نا, تو اس کو غیبت کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ اللَّحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا مردار گوشت کھائے؟ اس سے تم خود نفرت کرتے ہو. لہٰذا میرے بچوں, آپ میرے جانے کے بعد اپنے بھائی جاوید کی برائی کر رہے تھے نا, تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ تم اپنے بھائی کا مردار گوشت کھا رہے تھے. لیکن استاد جی اگر حقیقت میں جاوید میں یہ برائی موجود ہو تو پھر تو ہم سچ بول رہے تھے, پھر تو غیبت کا گناہ نہ ہوگا. بیٹا بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کا تذکرہ کرنا, جو برائی اس میں حقیقت میں موجود ہو اسی کو تو غیبت کہتے ہیں, اور وہ برائی اس میں حقیقت میں موجود نہ ہو تو اس کو بہتان کہتے ہیں, جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. لہٰذا میرے بچوں آج سے ہم پکی نیت کر لیں کہ آئندہ کبھی کسی کی برائی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.